واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ پیغام پاکستان پروگرام ناظرین ہم مختلف یونیورسٹی سے آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا آج کا طالب علم کل کے ہمارے پاکستان کا رہنما ہے۔ ہمارے یوتھ، ہمارے طلباء، انہوں نے کل کو اس ملک کی باغ سنبھالنی ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ بڑی قربت کی رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان کو یہ بتا سکیں کہ پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا، یہ پاکستان کیوں بنا، اور ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہم نے اس پاکستان کو کہاں پر لے کے جانا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم نے اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ یہ سب کام ہمارے آج کے نوجوان نے کرنا ہے۔ تو ان کی گرومنگ کے لیے، ان کے موٹیویشن کے لیے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہم مختلف یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، اور وہاں سے جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، ہمارے ایکسپرٹس ہیں، ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں، ان کی گفتگو، ان کا تجربہ، ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ آپ تک بھی پہنچاتے ہیں اور بچوں تک بھی پہنچاتے ہیں، اسٹوڈنٹس تک بھی پہنچاتے ہیں، تاکہ وہ ان کی زندگی سے سیکھ سکیں کہ انہوں نے جو اچیومنٹ کی اپنی زندگی کے اندر، ہم کو بھی ایسے ہی اچیومنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جس یونیورسٹی سے آپ کو خدمت پیش کر رہے ہیں، یہ پروگرام، وہ ہے یونیورسٹی آف ایجوکیشن۔ یہ ٹاؤن شپ لاہور میں واقع ہے، اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں پروفیسر ڈاکٹر عاکف انور چودھری۔ آپ وائس چانسلر ہیں اس یونیورسٹی، اور اتنی ان کے پاس ڈگریز ہیں، اتنی ان کی کوالیفیکیشنز ہیں، یہ پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے میرے سامنے۔ اگر میں اس کا ذکر شروع کروں تو کافی وقت اس میں لگ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑا ٹائم دیا، اور آپ کی یقیناً ایکسپرٹیز جو ہیں اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا اس کے متعلق ہمیں بتائیں۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے بہاف پہ، سارے اسٹوڈنٹ باڈی، فیکلٹی اور ایڈمنسٹریشن کے بہاف پہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور آپ ایک مثبت میسج جو ہے وہ لوگوں تک اور بچوں تک پہنچانے کے لیے بہت اچھی محنت کر رہے ہیں، اور آور ہیٹس آف ٹو یو اینڈ یور ٹیم۔ میرا جیسے کہ آپ نے تعارف کرایا، نام عاکف انور چودھری ہے، میں پروفیسر ہوں یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں۔ مجھے 2.5 مہینے ہوئے ہیں وائس چانسلر کا عہدہ سنبھالے ہوئے۔ میں بہت خوش ہوں کہ یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن جو ہے، جیسے کہ ہم ایک 3 نمبرز ہیں 975، ہم 9 کیمپسز پر مشتمل ہیں، ہم 7 شہروں میں موجود ہیں، اور ہماری 5 ڈفرینٹ فیکلٹیز ہیں، جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مٹیریل سائنس اور انجینئرنگ سے ہے۔ میں نے اپنی بیچلرز ٹرکی سے مکمل کی، انجینئرنگ کی۔ اس کے بعد میری جو ماسٹرز ہے وہ میں نے غلام اسحاق خان یونیورسٹی سے مکمل کی۔ اس کے بعد میں پی ایچ ڈی گورنمنٹ کی اسکالرشپ پہ انگلینڈ میں گیا، وہاں سے میں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی۔ اس کے بعد پاکستان آیا، پاکستان میں کامسس یونیورسٹی میں رہے، وہاں پہ ایک ریسرچ سینٹر بنایا جہاں پہ بایو مٹیریلز کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ کوشچنز میں آپ سے کروں گا کہ آپ سارے اساتذہ سائنس اور انجینئرنگ کے ممتاز شعبے سے وابستہ ہیں۔ پاکستان میں انجینئرنگ کی تعلیم کے معیار کو اور حالیہ صورتحال کو کے بارے میں آپ کیا نقطہ نظر ہے، اور کن کن شعبوں میں اس میں بہتری کے امکانات موجود ہیں؟ جیسے کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ کسی بھی ایک معاشرے کی، یا ہم اگر اکانومی کی بات کریں، ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں، ان کے ترقی یافتہ ہونے، خود کفیل ہونے، اور لوگوں کے اوورال خوش ہونے میں، اور زندگی افورڈیبل ہونے میں اور مینیجیبل ہونے میں، سائنس، ٹیکنالوجی اور سائنس اینڈ انجینئرنگ کا جو فیلڈ ہے اس کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ وہ اہم کردار اس لیے ہے کیونکہ یہ جو فیلڈ ہیں، یہ شعبہ جات ہیں، اس کے اندر جو ایجوکیشن ہے، اس کے اندر تعلیم، اور پھر اس کے جو ڈویڈنڈز ہیں اور جو انڈسٹری ہے، وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے نیشنل پروگرس میں اور نیشنل اکانومی۔ تو پچھلی صدی میں، اور خاص طور پہ جو یہ ہماری کچھ ڈیکیڈز گزری ہیں، اس میں انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹس ہوئے۔ جی جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج لوگ یہ سمجھتے ہوں، میں بھی ایک فیلنگ آتی ہو کہ ہم شاید پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن میرے ذاتی خیال میں ایسی بات نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، پاکستان نے پچھلے 20-30 سالوں میں جو یونیورسٹیز کا جو ہائر ایجوکیشن ایکو سسٹم ہے، وہ بڑی محنت کرتا رہا ہے۔ اٹ ہیز بین بزی،
تو پاکستان میں جو ہائر ایجوکیشن ہے اس پہ کافی فوکس کیا گیا ہے. ہم نے جو پاکستان میں جو ہائر ایجوکیشن سے وابستہ لوگ ہیں، جو پی ایچ ڈی فیکلٹی ہے، ماسٹرز رکھنے والے جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ بھی آئے ہیں. وہ ترقی یافتہ ممالک سے ایجوکیشن لے کے واپس آئے ہیں، اور جب ایک فیکلٹی ممبر واپس آتا ہے یا پھر ایڈمنسٹریٹو پرسن ایک یونیورسٹی کے ایکو سسٹم میں واپس آتا ہے تو اپنا کیریئر سٹارٹ کرتا ہے انٹری لیول سے. لیکن آج وہ میچور ہو چکے ہیں، وہ مڈ ٹیئر اور سینئر کیریئر پوزیشنز پر موجود ہیں، اور یونیورسٹیز کیسے فنکشن کرتی ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ سے کیسے وہ انگیج کرتی ہیں، یہ لوگ اب ایک سینئر پوزیشن پر موجود ہیں. تو یہ بہت سارے پازیٹیوز ہیں. میرا یہ ذاتی بلیف ہے اور میں اس میں کافی کانفیڈنٹ ہوں کہ جو انوویشن ہے وہ پاکستان میں از ناٹ اے چیلنج اینی مور. ہاں، اس کا اسپریڈ اور جو اس کے ایکسپلائٹیشن فریم ورکس ہیں وہ ہمیں ایڈریس کرنے اور ہمیں ان ایریاز پہ فوکس کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ یقیناً باہر بھی آپ نے ٹریولنگ کی ہوگی، آپ ذرا یہ بتائیے کہ باہر کا جو اسٹوڈنٹ ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹ میں کیا فرق ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل ولیج کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ بالکل ہے. اور آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں ان کے پاس انفارمیشن کے ذرائع زیادہ ہیں، کمیونیکیشن کے پروٹوکولز زیادہ ہیں، جی یہ نیشنلی لنکڈ ہیں اور گلوبلی لنکڈ ہیں. تو ہمارا جو آج کل کا طالب علم ہے وہ ویل انفارمڈ ہے، اس کی ہمارے ایکو سسٹم سے توقعات ہیں، اور وہ پازیٹیو میسیجز کو اور پازیٹیو انگیجمنٹ کو ڈھونڈ رہا ہے. اور یہ جیسا کہ آپ کا ایک پروگرام ہے جس میں آج جس کے پارٹ میں ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھی امید کی کرن اس لیے ہے کیونکہ یہ ان کو وہ انگیجمنٹ پلیٹ فارم دیتا ہے، ہمارے آئیلینڈز آف ایکسلنس کو کنیکٹ کرنے میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. میرے خیال میں یہ جو ایک پہلو ہے، اس پہلو میں ہم کہہ سکتے ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ان کے پاس جو آئیلینڈز آف ایکسلنس ہیں وہ ویل کنیکٹڈ ہیں، اور ان کی جو انفارمیشن ہے وہ ویل کمیونیکیٹڈ ہے ٹو دا ینگر لاٹ جو اس ممالک میں موجود ہیں. اور شاید یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے. تو میرے خیال میں یہ کمیونیکیشن کنیکٹیوٹی میں فرق ضرور ہے، لیکن میرٹ اور اسکل سیٹ میں اف ناٹ بیٹر وی آر ایٹ پار الحمد للہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے آپ نوجوانوں کو سائنس اور انجینئرنگ کے میدان میں تربیت فراہم کر رہے ہیں. آج کا ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے، طلباء طالبات میں سائنسی دلچسپی میں، تحقیق میں رجحانات ان کے کیسی ہیں اور نئے موضوعات کی طرف ان کا جھکاؤ کیسے ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے ہائر ایجوکیشن ایکو سسٹم میں، فارمل اور انفارمل ڈسکشن ایکو سسٹمز میں. جو فیلڈز ہیں جیسے کہ ڈیٹا انالیٹکس، ڈیٹا سائنس، بزنس انالیٹکس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ پاکستان میں بھی پاپولر ہیں، اور اس کی طرف ہماری بچوں کی انٹرسٹ ہے. یہ انٹرسٹ ہمارے ایڈمیشن پروسیسز کے اندر نظر آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹریڈیشنل پروگرامز ہیں ان کو جو ہماری یونیورسٹیز ماڈیفائی کر رہی ہیں، اپنے جو اسکیم آف اسٹڈیز ہیں ان کو ماڈیفائی کر رہی ہیں. جیسے اگر اسٹیٹسٹکس ہے تو اسٹیٹسٹکس وتھ ڈیٹا سائنس، یہ میں نیشنل ایگزامپلس دے رہا ہوں. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا آئی ٹی اسٹینڈ الون از آلسو سم تھنگ ویری فیسنیٹنگ، لیکن جو اس کا امتزاج ہے، جو اس کی کنیکٹیوٹی ہے ایگزسٹنگ پروگرامز میں، یہ بھی ہمارے آج کل کے بچوں کی اٹینشن کیپچر کرتا ہے. جو کچھ ایریاز ہیں جن پہ ہمیں بات چیت ابھی کرنی ہے کہ ہمیں اوور آل پاکستان میں اپنا ایک مینوفیکچرنگ بیس جو ہے، جو ہمارا انٹلیکچولی لیڈ مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، اس پہ اسٹارٹ اپس اور ایک اسپن آف کلچر کو جو ہے اسٹارٹ ہو چکا ہوا ہے پاکستان میں. اس کو ہم نے اور سپورٹ کرنا ہے، اس کو اور گرو کرنا ہے. تو میرے خیال میں جس ایریا پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جو آپ کا سوال ہے، کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کانفیڈنس دیں کہ یہ جو فیلڈز ہیں جو شاید وہ اگر سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان سے باہری ان میں مواقع ان کو مل سکتے ہیں، وہ پاکستان میں بھی موجود ہیں. یہ جو جیسے کہ آج پروگرام ہے، یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا سکیں کہ وہ اپنے یہ جو اس طرح کے ان کے پرسوٹس ہیں وہ پاکستان میں بھی مل سکتے ہیں. اور جو چند ڈومینز ہیں جس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے جو ہمارے کنونشنل فیلڈز تھے، جو کنونشنل فیلڈز آف ایجوکیشن تھے اور کنونشنل اپروچ ٹو بزنس تھی، ہم نے اس کو انکلکیٹ کرنا ہے اپنے بزنس پروگرامز میں. تو اگر جیسے اے آئی ہے، اے آئی کو ہم اپنی کور میکینیکل انجینئرنگ، سول انجینئرنگ، مٹیریلز انجینئرنگ یا ٹریڈیشنل کورسز ان فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، زوالوجی کے ساتھ ہم کیسے لنک کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو انٹلیکچوئل پراپرٹی جنریشن، مینجمنٹ، ایکسپلائٹیشن، بزنس ایکیومن کی اسکل سیٹس پہ بھی فوکس کرنا ہے. تو ان کا جھکاؤ ضرور موجود ہے، اس کو فردر سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو میں نے چند ڈومینس مینشن کی، میرے خیال میں ان ایریاز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈوانسمنٹ چل رہی ہے، یورپ ہو یا امریکہ ہو، کینیڈا ہو.
کہ اس کے اندر ریسرچ کا ایک پروسیس بہت اہم ہے جس کی وجہ سے وہ گرو کرتے ہیں اور نئی سے نئی راہیں تلاش کرتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ طلباء کے اندر ایسے کچھ جستجو اور ایسے کوئی پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ پاکستان بالکل صحیح راستے پر گامزن ہے. ابھی کافی سفر ہم نے طے کیا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. ہماری جو پبلیکیشنز ہیں، ہماری جو پارٹنرشپس ہیں، جو انٹرنیشنل فنڈنگ ایکو سسٹمز ہیں، وہ اب کراس باؤنڈری پروجیکٹس لانچ کرتے ہیں پاکستان کے کسی اور ملک میں. اس میں ہمارے ریسرچرز فیچر کرتے ہیں. چونکہ ہمارا تعلق اس ہائر ایجوکیشن سیکشن سے ہے تو وی بلیو کہ یہ پاکستان، ہم اس کو کہتے ہیں دا سائلنٹ ریبیلین، کہ ہم تھرو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاکستان کا ایک بہت سافٹ چہرہ، پاکستان کا ایک بڑا مثبت چہرہ جو ہے دنیا میں لے کے جا رہے ہیں. اور پاکستان ایک بہت اہم رول پلیئر ہے گلوبل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اب ریسرچ، ٹرانسلیشن اور کمرشلائزیشن سے اگر لنک کریں گے تو میرے خیال میں ہم لیگ آف نیشنز میں اپنی جو وقار ہے اس کو فردر بڑھا سکتے ہیں. ویسے آپ اپنے آفس میں کچھ مجھے چیزیں بتا رہے تھے کہ آپ نے کوئی ڈسکوری کی ہے، کوئی زخم ہو جاتا ہے، کوئی شوگر کے مریض ہیں ان کے زخم ٹھیک نہیں ہوتے، تو آپ نے کچھ چیزیں کوئی ڈیولپ کی ہیں، اس کے مطلب میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو بتائیں آپ. جی بالکل. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک ریسرچ سینٹر بایو مٹیریلز کا کامسس یونیورسٹی میں سیٹ اپ کیا یہاں پہ آنے سے پہلے. اس ریسرچ سینٹر کا مقصد یہ تھا کہ بایو مٹیریلز وہ مٹیریلز ہیں جو انسانی جسم سے باہر بنائے جاتے ہیں لیکن انسانی جسم کے اندر استعمال ہوتے ہیں. اب اس میں کون کون سی سائنسز انوالوڈ ہیں؟ بہت ساری. اس میں فزکس کا بچہ بھی کام کرتا ہے، کیمسٹری کا بھی، مٹیریلز انجینئرنگ کا بھی، بایو میڈیکل انجینئرنگ کا بھی، بایولوجی، زوالوجی اس کا. تو اس ڈومین کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ بایو مٹیریلز ہیومن باڈی کے باہر بنائیں جو اس ملک کے، اس ریگولیٹری انوائرمنٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میٹ کریں کہ کیا یہ کوئی نیگیٹو افیکٹ تو نہیں کریٹ کرتا. اس کے لیے ٹیسٹس ہوتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کے بیچلرز، ماسٹرز اور پی ایچ ڈیز کی ڈگریز اس ڈومین میں کروائی. ہم نے اس ڈومین میں لوگوں کو ہائر کیا. پاکستانی ایکو سسٹم ہے، پاکستانی یونیورسٹی ہے، پاکستانی ریسرچ ہے. انہی ریسرچ سے کوئی 10-15 سالوں میں ہم نے یہ ریسرچ ٹرانسلیشن کا سفر طے کیا. ہم نے جو ہماری کچھ ٹیم ہے، جو ریسرچرز نے مل کے کچھ پروڈکٹس ڈیولپ کیے جس میں ہیموسٹیٹ پروڈکٹ ہے. بہت اچھے ریسرچرز ہیں، ابھی بھی اس سینٹر میں کام کرتے ہیں، ان ریسرچ کو لیڈ کر رہے ہیں. اور وہ ہیموسٹیٹس جو ایسے مٹیریلز ہیں جو بلیڈنگ کو امیجیٹلی سٹاپ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی انجری ہوتی ہے تو سم ٹائمز اٹ از امپورٹنٹ کہ جو پیشنٹ ہے وہ بلیڈ آؤٹ سے کمپلیکیشنز میں نہ جائے، اس بلیڈنگ کو روکنا ضروری ہے. تو وہ پیچ بنانا اور اس کا استعمال کرنا، ہم نے جو میرین سورسز کے مٹیریل استعمال کیے ان کو پیوریفائی کیا. قوانین کی رسپیکٹ ضروری ہے، ریگولیٹری افیئرس کی رسپیکٹ ضروری ہے. ان کو ہم نے پروڈکٹ ڈیولپ کیا، اس کی ٹیسٹنگ کی، پھر اس کو ایک انڈسٹری کو دیا. ایک جو پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے وہ ریسرچ لائسنسنگ اور ٹیکنالوجی لائسنسنگ کیسے کر سکتی ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک وکٹری تھی، پاکستان کی وکٹری تھی، ماشاءاللہ. پاکستانی ہائر ایجوکیشن ایکو سسٹم کی وکٹری. اور اسی طرح پھر ایک اور پروڈکٹ بھی ہے وون ڈریسنگز کا. اور پھر اس کے بعد ایک اور پروڈکٹ بھی ہے جو ڈائبیٹک فٹ السرز کے لیے جو ایمپوٹیشنز خدا نخواستہ ہو جاتی ہیں وہ ہیل نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں کیری فارورڈ میسج یہ ہے کہ پاکستانی ریسرچ میں اتنا اور پاکستانی ہائر ایجوکیشن ایکو سسٹم میں اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے تھرو ایڈریس کر سکتا ہے. اس کو فردر سپورٹ کی ضرورت ہے اور ابھی بہت سا کام باقی ہے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے آخری ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیغام پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ موٹیویشن بچوں کی. آپ ایسا ایک کمپریہنسو میسج ہمارے یوتھ کے لیے دیں جس میں یہ ہو کہ یہ ایک اچھے ساتھ ساتھ جہاں جیسے اپنے فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایک اس کے ساتھ ساتھ اچھے پاکستانی کیسے بن سکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ محبت ان کی، پاکستان کے ساتھ ان کا جڑاؤ، ان کی لگن، اس کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ مجھے اپرچونٹی دی. پہلا میں فوکس کرنا چاہوں گا یہ میسج کہ ہمارے پاس زیادہ تر یونیورسٹیز میں اور ہائر ایجوکیشن ایکو سسٹم میں ہمارے پاس سیمیسٹر سسٹم موجود ہے. سیمیسٹر سسٹم میں جیسے کہ ہمارے بچے جانتے ہیں اس میں الیکٹیوز مینڈیٹری کورسز ہوتے ہیں، کمپلسری کورسز ہوتے ہیں، ساتھ میں الیکٹیوز ہوتے ہیں، نان ٹیکنیکل الیکٹیوز، فری الیکٹیوز، میجر اور مائنر کا کانسیپٹ ہے. ہمارا ایکو سسٹم ڈیولپ ہوا ہے. اس کو میرے خیال میں ہمارے بچوں کو سمجھنا چاہیے. یونیورسٹیز میں کاؤنسلنگ کے ایکو سسٹمز موجود ہیں کہ آپ اپنا ایک تھرسٹ ایریا، ایک ڈائریکشن میں تو ٹھیک ہے ایجوکیشن تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان الیکٹیوز کے استعمال سے آپ ہاریزونٹلی اپنے اسپریڈ کو بھی بڑھا سکتے ہیں. کیا آپ کوئی اور زبان سیکھنا چاہتے ہیں؟
کیا کوئی ریجن ہے جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں؟ کیا آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں؟ بے شک آپ کا جو میجر ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں نہ ہو، آپ انٹلیکچوئل پراپرٹی جنریشن میں، ایکسپلائٹیشن میں، بزنس میں، آپ منی میٹرز کو سمجھنا چاہتے ہیں، فائنینس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اکنامکس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں میرا پہلا میسج یہ ہوگا کہ اس سسٹم کو استعمال کیجئے گرینڈر پرپس کے لیے، ہیو اے ٹارگیٹ ان لائف۔ دوسرا پاکستان اسپیسیفک میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ میں بچوں کو میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو جانیے، پاکستان میں گھومیں پھریں، بہت خوبصورت ملک ہے، بہت خوبصورت لوگ ہیں، ہمارے پاس ماڈرن انجوائمنٹ انٹرٹینمنٹ ایکو سسٹمز بھی موجود ہیں، اور ہمارے پاس تاریخ بھی موجود ہے۔ تو چونکہ ہمارے پاس تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈز آف ایئرز آف انٹلیکچوئل ایکیومن ہے، Right. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پہلے سمجھیے، اسٹینڈ ٹال آن دس ویری گراؤنڈ، تو شاید پھر ہمارے خیال میں جو ہمیں چیلنجز بہت بڑے نظر آتے ہیں، ہمیں وہ اتنی ہی بڑی اپرچونٹیز نظر آئیں گی۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے، ہم کچھ بچوں سے کویشچنز لیں گے، ان کے ساتھ چلتے ہیں. آئیے. السلام علیکم، میں نمرہ اکبر خان فرام آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، اور میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کی ایک طالب علم ہوں، اور میرا وی سی صاحب سے ایک سوال ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جی، آپ کے نزدیک سائنس اور ٹیکنالوجی میں اعلیٰ تحقیق کے لیے کون سی رہنمائی جو ہے وہ سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، اور جدید مہارتوں کا طلباء کے لیے یعنی کہ طلباء کے لیے ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ جی بیٹا، یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، جو رہنمائی سے ریلیٹڈ آپ کا سوال ہے. اس کے دو پہلو ہیں، ایک فارمل سپروائزرشپ ہم اس کو کہتے ہیں، اور ایک انفارمل ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ ایک پروگرام میں انرولڈ ہو، کورسز میں انرولڈ ہو، ٹیچر سے آپ انٹریکٹ کرتے ہو، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ انٹریکٹیو بنائیں. میرے خیال میں ایک طالب علم کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اوریجنل سوال جو ہے اور ایک انٹریکٹیو کلاس روم ایکسپیرینس کو انٹریکٹیو بنوائیں. تو یہ میرے خیال میں یہ فارمل زمرے میں آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ابھی اگر ہم اپنے پچھلے ایونٹس دیکھیں، ہماری زوالوجی کی کانفرنس تھی، کیمسٹری کی کانفرنس تھی، مٹیریل سائنس کی کانفرنس تھی، ایجوکیشن کی کانفرنس تھی. یہ جو کانفرنسز ہیں، یہ سارے ورلڈ اوور کے لوگ ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر اور لوکل ایکسپوجر جو ہے آپ کو اویلیبل کرتا ہے. آپ اس سے بھی جو ڈائریکشن یا جو رہنمائی آپ کو چاہیے ہے وہ آپ اخذ کر سکتے ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اپنے بیچلرز کے فائنل ایئر پروجیکٹس کہہ لیں، یا آپ کے کورس کے جو سیمسٹر پروجیکٹس ہیں، یا پھر آپ کے ماسٹرز میں تھیسز ہے، یا پی ایچ ڈی کا جو تھیسز ہے، اس میں آپ اپنے ٹیچر سے تو ضرور پوچھتے ہو. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں، جو ہمارا ایکو سسٹم ہے، سپروائزرز ہیں، وہ آپ کو ایک پرفیکٹ گلوبلی آل راؤنڈڈ جو ہے سپرویژن پرووائڈ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اونس آپ بھی لے سکتے ہو بائی ریمیننگ انوالوڈ ان کانفرنسز. آپ اپنے کلاس روم ایکسپیرینس کو انٹریکٹیو بناؤ، لیفٹ رائٹ دیکھو، ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرو. جیسے ایونٹ یہ ہے، اس طرح کے ایونٹس میں آؤ. تو میرے خیال میں یہ جو دونوں فیکٹرز ہیں، یہ کنٹریبیوٹ کریں گے افیکٹو رہنمائی میں. دوسرا جو آپ کا پارٹ ہے کویشچن کا، وہ یہ ہے کہ کون سے فیلڈس. دیکھیے، میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. فیلڈ سارے ہی انٹرسٹنگ ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک گلوبل ایکسپوجر جو ہے ود نیشنل ریلیونس جو ہے وہ یہاں پر لے کے آئیں. ہم ماڈرن فیلڈس کی بات کرتے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، مشین لرننگ کی بات کرتے ہیں، مٹیریل سائنس اگر ہم اس کو کنونشنل لفظ کہتے ہیں، تو ہم 3D پرنٹنگ کی بات کرتے ہیں جو ایڈوانس ایریا ہے، نینو ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں. تو آپ پوچھ سکتے ہو، آپ سپروائزرس کے بعد جا سکتے ہو. لیکن میرے خیال میں آپ کسی بھی فیلڈ کو ایک ماڈرنسٹک اپروچ کے ساتھ، ایک ہاریزونٹل فلیکسیبلٹی کے ساتھ کسی بھی فیلڈ کو پرپز اٹیچ کر سکتے ہو. السلام علیکم، میرا نام عمر فروخ ہے اور میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے ہوں. میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا وی سی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جدید دور میں ہونے والی جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تحقیقات ہیں، ان سے بطور طالب علم ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے. اور اس اپروچ کے ساتھ میرے خیال میں جب ہم، آپ کو پتہ ہے، ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں یا ڈگریز کی بات کرتے ہیں، تو آج کل جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں یونیورسٹی کے ایکو سسٹم میں، آپ نے سنا ہوگا، ہم یہ 3 الفاظ بہت استعمال کرتے ہیں: لرننگ، ڈسکوری اور ٹرانسلیشن. یہ جو 3 الفاظ ہیں، یہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ اپنے اسکوپ میں بہت بڑے ہیں. ہم لرننگ کو صرف ٹیچنگ نہیں کہنا چاہتے. لرننگ میں ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل ایسپیکٹس بھی آ جاتے ہیں.
اسی طرح ڈسکوری جو ہے، جو آپ ڈسکور کرنا چاہتے ہو، تھرو ڈسکوری آپ کی اپنی گروتھ بھی ہے، آپ کی یونیورسٹی کی گروتھ بھی ہے، اور آپ کے نیشنل ایکو سسٹم کی گروتھ بھی ہے۔ اور وہ آپ کریں گے کیسے؟ تھرو ٹرانسلیشن۔ ٹرانسلیشن کیا ہے کہ آپ کا جو ایکوائرڈ نالج ہے اس کو آپ کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہو، آگے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو۔ پتہ کیسے چلے گا؟ اگین کنیکٹیوٹی اور کمیونیکیشن کے ساتھ۔ آپ کی یونیورسٹی میں جو کانفرنسز ہوتی ہیں، آپ کی دوسری یونیورسٹیز میں جو کانفرنسز ہوتی ہیں، پاکستان میں اویلیبل ہیں، انٹرنیشنلی اویلیبل ہیں۔ آپ اسٹوڈنٹ گرانٹس، ٹریول گرانٹس کے لیے اپلائی کریں۔ ٹریول دا ورلڈ، ٹریول پاکستان۔ اور میرے خیال میں وہاں پہ بہت لرننگ ہوتی ہے۔ جو اسپیکرز آئے ہیں آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، جو ان کے ٹی کے سیشنز ہیں، جو ان کے برین اسٹارمنگ سیشنز ہیں، وہاں پہ جا کے آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں۔ تو میرے خیال میں جو آپ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں اس کو ان کے ساتھ ویل کنیکٹڈ رہنا، ان کے بارے میں اویئر رہنا، کانفرنسز اور یہ جو آؤٹ سائڈ دا کلاس روم ایکسپیرینس ہے یہ بہت کارآمد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں آپ کو یہ سمجھنا، ٹریول جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو اپنے شہر کے اندر دوسری یونیورسٹیز میں جانا چاہیے، کنیکٹیوٹی آپ کے رکھنی چاہیے، دیگر شہروں میں بھی جانا چاہیے، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انٹرنیشنل ٹریول بھی ایک اپرچونٹی ہے۔ ہمارے پاس نیشنل اپرچونٹیز بھی موجود ہیں، انٹرنیشنل اپرچونٹیز بھی موجود ہیں، آپ کو ضرور ان میں ایکسپلور کرنا چاہیے تاکہ آپ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کے ساتھ ایٹ پار رہ سکیں۔ السلام علیکم سر، میرا نام محمد جمال ہے اور میں بی ایس کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا طالب علم ہوں۔ میرا وزیر صاحب سے یہ کوسچن ہے کہ کیا آپ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں بھی سائنس اور انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم اور اس شعبے میں تحقیق کے اعلیٰ مواقع فراہم کریں گے؟ جی بیٹا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں وی گو بائی 3 نمبرز، 975 975۔ ہمارے 9 کیمپسز ہیں، 7 شہروں میں ہم موجود ہیں، اور ہماری 5 کور ڈویژنز ہیں جن کو ہم فیکلٹیز کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ایجوکیشن ہے، اورینٹل لینگویجز اینڈ اسلامک اسٹڈیز ہے، مینجمنٹ سائنسز اور بزنس ایسپیکٹ ہے، ہماری وہ ہے آرٹس اینڈ سوشل سائنسز ہے، اور ایک اور بہت بڑی ہماری اہم ڈویژن ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی۔ یہ ڈویژن صرف لاہور کے کیمپسز میں موجود نہیں ہے، اس کے اندر جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہمارے دیگر کیمپسز میں موجود ہیں۔ یہاں پہ لیبارٹریز کا کلچر ہے، سائنس کا کلچر ہے، ریسرچ کا کلچر ہے۔ جو ہمارے سائنٹیفک پروگرامز ہیں ان کے اندر ریسرچ ایمبیڈڈ ہے ہمارے پروگرامز میں۔ ہم اس کو فردر بھی ماڈرنائز کر رہے ہیں۔ آپ کے جو ٹیچرز ہیں، آپ کے جو ڈائریکٹرز ہیں، آپ کی جو فیکلٹی ہے، وہ کنٹینیوسلی ایک برین اسٹارمنگ ایکو سسٹم میں بیٹھی رہتی ہے۔ وہ دیکھتی رہتی ہے کہ آپ کی کیا ضروریات ہیں، آپ کیسا پرفارم کر رہے ہو، آپ کیا چاہتے ہو۔ اور یہ جو اس طرح کے فورم ہیں یہ بڑے زبردست ہے کہ ان سے ہمیں آپ سے انٹریکشن کرنے کا اپرچونٹی ملتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک اور فورم جو ہے ہم نے ابھی انیشلی لانچ کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وی سی ٹوگیدر، جہاں پہ ہم جو آپ کے وائس چانسلر ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ ونس اے منتھ جو ہے ایک اوپن انٹریکٹیو کمیونیکیشن پورٹل جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اس کمیونیکیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ تو جو آپ کا ریسرچ اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے، ہمارے پاس آلریڈی لیبز موجود ہیں، ہم دیگر پروگرامز لے کے آ رہے ہیں، ڈفرینٹ فنڈنگ اپلیکیشنز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم فردر سے فردر ترین اپنی جو ریسرچ لیبز ہیں ان کو اور بھی اکوپ کر سکیں تاکہ آپ کی جو اس طرح کی ایسپریشنز ہیں ہم ان کو چینلائز کریں اور اس کا جو بینیفٹ ہے آپ کو ہو، یونیورسٹی کو ہو اور ہماری کنٹری کو۔ السلام علیکم، میرا نام ہے فرحانہ اختر اور میں سی ایس ڈپارٹمنٹ سے ہوں۔ میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا وی سی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان کے اسٹوڈنٹس عالمی سطح پر سائنسی اور انجینئرنگ تحقیق کے رجحانات اور مواقع سے بخوبی واقف ہیں؟ اگر تو نہیں تو اس شعور کو اور آگاہی کو بہتر بنانے کے لیے وہ کون سے ایسے ضروری اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں؟ یہ آپ کا جو سوال ہے ایک میرا بڑا پسندیدہ سبجیکٹ ہے، وہ ہے کمیونیکیشن اور کمیونیکیشن ہوموجینٹی، یہ اس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میرے خیال میں اس کا کوئی ایک ہاں یا نا میں جواب نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کہ ہم نے آج پروگرام میں تذکرہ بھی کیا، ڈفرینٹ اینگل سے پاکستان ایک آئیلینڈز آف ایکسلنس میں مشتمل ہے جس کی شاید کنیکٹیوٹی پہ ہمیں ضرور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ طبقوں میں یہ جو اویئرنیس ہے یہ بہت زیادہ ہے، کچھ طبقات میں یہ اویئرنیس نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے اس طرح کے انٹریکٹیو فورمز ہیں، فارمل اور انفارمل کانفرنسز اور آؤٹ سائڈ دا جو کلاس روم ایکسپیرینس ہے، یہ وہ فورا ہیں جس کے تھرو جو ہم اس کمیونیکیشن گیپ کو برج کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ آپ کی جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم ڈفرینٹ پورٹلز بھی آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں جہاں سے آپ یہ فیڈ بیک دیں تاکہ ہم اس کمیونیکیشن کو برج کریں۔ یہ وہی میسج ہے، کیونکہ دیکھیں پچھلے 25-30 سال میں پاکستان ایک ریولوشن کے تھرو گزر رہا ہے ہائر ایجوکیشن ایکو سسٹم میں۔ بہت ہم نے کام کیا ہے، لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، سارا ایکو سسٹم بہت محنت کام کر رہا ہے، لیکن آگے بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔
ہے. تو اس محنت کا تب فائدہ ہے جب آپ فلی اویئر ہوں کہ یہ کون کون سی ایفرٹس ہوئی ہیں, وہ کون کون سی ایٹ ہوم سولوشنز ہیں جو آپ کے لیے اویلیبل ہیں. تو میرے خیال میں دیر آر سم ایریاز جس پوائنٹ کی طرف آپ نے ریفر کیا جس کو ہمیں فردر کمیونیکیشن انٹریکشن کے تھرو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, بہت مزہ آیا اور بڑی اہم اور انفارمیشن آپ جو ہے لوگوں تک آپ کی پہنچی, اور خاص طور پر ریسرچ کے اندر آپ جو کام کر رہے ہیں اور جو میڈیسنز آپ نے مختلف ڈیزیز کے لیے ڈسکور کی ہیں وہ ایک بڑی ایک نئی چیز تھی جو کہ ہمارے تھوڑا بہت آپ کی پہنچے گی, ہماری وہاں تک پہنچے گی. تھینک یو سو مچ, بڑی مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, جزاک اللہ. ناظرین سامعین, ابھی آپ نے ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر عاقف انور چودھری صاحب سے بڑی اہم گفتگو سوال فرمائی. ان کی ایکسپرٹیز, ان کی یونیورسٹی میں جو کام ہو رہا ہے اور خاص طور پر ریسرچ کے شعبے میں جو کام کر رہے ہیں, میڈیسن تیار کر رہے ہیں مختلف بیماریوں کے لیے, یہ سب کچھ آپ نے سوال فرمایا. پاکستان, جو لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہاں پر کام نہیں ہو رہا, پاکستان میں بہت کام ہو رہا ہے, مگر ہم دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیں دیکھنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں. ناظرین, ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آئندہ ہفتے پھر ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.